الحمدللہ وکفا وسلام علی عباد الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم یقسمون رحمت ربک نحن قسمنا بینہم معیشتہم فی الحیاۃ الدنیا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات لیتخذ بعضهم بعضا سخریا ورحمت ربک خیر مما یجمعون۔ کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ ہم نے ان کی زندگانی دنیا کی روزی ان میں تقسیم کی اور ایک کو دوسرے سے بلند کیا تاکہ ایک دوسرے کو محتاط کر لے، جس سے یہ لوگ سمیٹتے پھرتے ہیں۔ اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 25واں سورۃ زخرف کی آیات مبارکہ 32 کی تلاوت کی گئی ہے اور ساتھ ترجمہ بھی کیا گیا ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا اور قریش مکہ مخاطب تھے، پہلے تو آپ یہ کہتے تھے ہم میں کوئی رسول ہے، کوئی کتاب ہے۔ اللہ نے آپ کی خاندان میں سے ایسی ہستی کو چن لیا جس کو قرآن مجید بھی دیا اور ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا کہ اب آپ کے بعد کوئی اور نبی نہیں آئے گا جو تمہیں واضح طور پر اللہ کی آیاتیں پڑھ پڑھ کر سناتا ہے، اللہ کا پیغام آسان طریقے سے سمجھاتا ہے اور تمہاری زبان میں ہے۔ قرآن مجید بھی عربی زبان میں ہے، تمہاری زبان بھی عربی ہے اور قرآن مجید کی زبان بھی عربی ہے، تاکہ تمہارے لیے کوئی حجت نہ ہو اور تم اپنے باپ دادا کے طریقے کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں۔ کبھی کہتے ہو کہ یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہو ہم یہ جو پیغام لایا ہے، یہ جو کتاب لایا ہے، ہم اس کے منکر ہیں، ہم ان کو نہیں مانتے۔ کبھی کہتے ہو کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اپنا رسول بھیجنا تھا تو مکہ اور طیف کی دو بڑی بستیاں، ان کے بڑے بڑے اس میں سردار ہیں جن کی شہرت بھی ہے، جن کے پاس مال و دولت کی کمی بھی نہیں، جن کے نوکر چاکر بھی ہیں، تو پھر انہیں میں بھیجتا۔ یہ تو در یتیم ہے، یہ تو غریب ہے مالی لحاظ سے بھی۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے ان کے ان اعتراضات کا جواب دیا ہے کیا ہم یقسمون رحمت ربک، کیا آپ کے رب کی رحمت کو یہ تقسیم کرتے ہیں؟ یعنی یہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ جس کو چن لے۔ رحمت نعمت کے معنی میں بھی ہے اور یہاں سب سے بڑی نعمت نبوت مراد ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، اللہ تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ جس ہستی کو سمجھتے ہیں اسے نبوت کا تاج پہنا کر دنیا میں بھیجتے ہیں تاکہ وہ لوگوں کی رہنمائی کرے، اللہ کی توحید بیان کرے، لوگوں میں شرک کی نجاست کو ختم کرے، کفر کی نجاست کو ختم کرے، تاکہ کل قیامت کے دن جب وہ اللہ کے دربار میں پیش ہوں تو جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ تو یہ رب کی تقسیم ہے، جس کو بھی نبوت سے سرفراز کرے۔ اللہ نے
اس در یتیم کو چن لیا، اس کو ختم نبوت کا تاج بھی پہنا دیا، اس کو رسالت بھی عطا کی، اس کو کتاب بھی، ایسی کتاب جو تمام کتابوں کی سردار ہے، قرآن مجید کی شکل میں، اور پھر جس کی حفاظت کا ذمہ بھی خود لیا، اور قیامت تک جس کو ضابط حیات بنا دیا بنی نوع انسان کے لیے۔ اور تم کہتے ہو کہ آپ کے رب کی یہ رحمت تم نے تو تقسیم نہیں کرنی، یہ تو اللہ نے جس کا مقدر کر دیا۔ یعنی یہ کام ان کا نہیں ہے کہ رب کی نعمتیں، بالخصوص نعمت نبوت، یہ اپنی مرضی سے تقسیم کریں، جیسا وہ کہتے تھے اللہ نے اگر کسی کو نبی بنا کر بھیجنا تھا، رسول بنا کر بھیجنا تھا، مکے میں، طائف میں بڑے بڑے سردار رہتے ہیں، ان میں سے کسی کو بھیجتا، تو یہاں اللہ نے ان کو اس اعتراض کا جواب دیا ہے۔ بلکہ یہ صرف رب کا کام ہے۔ کیوں؟ کہ وہ ہر بات کا علم اس کے پاس ہے، ہر شخص کے حالات سے اللہ تعالیٰ پوری واقفیت رکھتے ہیں۔ انو علیم بذات الصدور، بے شک وہ سینوں کے باتوں کو جانتے ہیں کہ کسی کے دل میں کیا ہے، وہی بہتر سمجھتے ہیں کہ ان انسانوں میں سے نبوت کا تاج کس کے سر پر رکھنا ہے، کون اس کا ڈیزرو ہے، اور اپنی وہی رسالت سے کس کو نوازنا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ تمہارے کہنے پر جس کو تم جو، جس طرح الیکشن ہوتے ہیں نا، الیکشن انتخابات، لوگ خود چنتے ہیں نا نمائندے، تو کوئی نبی جو ہے کوئی لوگوں کا نمائندہ تو نہیں ہوتا، وہ تو اللہ کا سلیکٹڈ ہوتا ہے، اللہ کا انتخاب ہوتا ہے۔ اور کوئی آدمی محنت کر کے بہت عبادت بھی کرے، نبی نہیں بن سکتا، ولی تو بن سکتا ہے۔ نبوت جو ہے یہ کسبی نہیں ہے، یہ واقعی ہے۔ اللہ تعالیٰ جس کے سر پر نبوت کا تاج رکھ دیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد اب کوئی دوسرا نبی نہیں آئے گا قیامت تک۔ اب یہی قرآن مجید کی تعلیمات ہے، اور اس میں انسانیت کی فلاح ہے، کامیابی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کے علاوہ کسی دین کو قبول نہیں کریں گے، چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پیروکار ہوں، یا کسی اور نبی کے پیروکار، جب تک کہ وہ مکمل طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کریں گے، آپ پر ایمان نہیں لائیں گے، آپ کو خاتم النبیین نہیں سمجھیں گے، اور آپ کی لائی ہوئی تعلیمات پر عمل نہیں کریں گے، تو کسی کی بھی نجات نہیں ہے۔ نجات اس کی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے، اور قرآن مجید کو اللہ کا کلام سمجھے، اور اس کو ہر چیز سے محفوظ سمجھے، کسی تبدیلی سے، کسی تعریف سے، کیونکہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ اللہ نے خود کہہ دیا قرآن کہ اللہ اس کے سوا کوئی اور دین قبول نہیں کرے گا۔ اور اس کو جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری خطبہ دیا تھا، اس میں یہی تھا آخری آیات، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ اللہ نے آپ کے لیے آج کے دن یہ دین مکمل کر دیا اور اسی کو پسند کیا۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہ تمہارے اختیار میں نہیں ہے، ہم نے ان کی زندگی اور اس دنیا کی روزی ہم نے تقسیم کی ہے، جس کو چاہے مالدار کر دیں، جس کو چاہے غریب بنا دیں، اگر کافر ہو تو اس کو مالدار بنا دیں، متقی پرہیزگار ولی ہو تو اس کو غریب کر دیں، یہ تو ہمارے اختیار میں ہے۔ یہ تمہیں اختیار کس نے دیا؟ اور کسی کو ہم نے بلند کیا، کسی کو ادنا بنایا، کسی کو اعلیٰ بنایا، تاکہ دوسرے اس کے محتاط کریں، کہ یہ نظام زندگی چلانا تھا۔ سب ایک ہی درجے کے ہوتے، ایک ہی سوچ کے ہوتے، ایک ہی مزاج کے ہوتے، تو یہ دنیا کا نظام کیسے چلتا ہے؟ یہ تو میرے اپنے اللہ کے اسرار ہیں۔ یعنی مال و دولت، جاؤ منصب، عقل و فہم میں ہم نے یہ فرق و تفاوت اس لیے رکھا ہے تاکہ زیادہ مال والا کم مال والے سے، اونچے منصب والا چھوٹے منصب داروں سے، اور عقل و فہم میں عقل و فہم زیادہ رکھنے والا اپنے سے کم عقل و شعور رکھنے والے سے کام لے سکے، کہ یہ دنیا کا نظام چلانا تھا۔ اور دیگر اسباب دنیا میں برابر ہوتے،
اگر لوگ سب اسباب دنیا میں برابر ہوتے تو کوئی کسی کا کام کرنے کے لیے تیار نہ ہوتا، کیونکہ ہر کہتا میں پن خان ہوں، ہر کہتا میں تو بڑا ہوں، ہر کہتا میں تو آقا ہوں، ہر ایک کہتا میں تو بادشاہ ہوں، ہر ایک کہتا میں تو شہنشاہ ہوں، تو پھر یہ دنیا کا نظام نہیں چل سکتا تھا۔ اللہ نے یہ دنیا ایسے بنائی ایک جال کی صورت میں کہ آپ ایک روٹی کھاتے ہیں، یہ تیار ہونے کے لیے کتنے ہاتھوں سے گزر کر آتی ہے، زمین میں بوائی، بیج اس طرح ہوتے ہوتے ہمارے پاس پہنچتی ہے، یعنی ہر ایک دوسرے سے ٹچ ہے، اور جس کی وجہ سے ہر انسان دوسرے انسان بلکہ انسانوں کا محتاج ہے۔ اس طرح دیکھا جائے تو ہم ایک دوسرے کا محتاج ہیں ضرورت کے لحاظ سے، کہ اللہ نے یہ نظام ایسے بنایا۔ آٹا ہے، ہر ایک آدمی خود تو نہیں بوائی کر سکتا، جو بوائی کرتا ہے تو اس کو بھی پھر چکی والے کے پاس جانا پڑتا ہے، یہ دیکھ اس کو بھی بیج خریدنا پڑتا ہے، اس کو پانی کے لیے دوسرے کا محتاج ہونا پڑتا ہے۔ یہ دیکھو اللہ نے ایک سسٹم بنایا ہے کہ اس طرح بنایا کہ ہماری ضرورتیں ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ کر دیں، چاہے یہ نظام چلے، اور تمام حاجات و ضروریات انسانی کوئی ایک شخص چاہے وہ اربپتی کیوں نہ ہو وہ دیگر انسانوں کی مدد کے بغیر خود فراہم نہیں کر سکتا، لیکن مجموعی طور پر دیکھو تو سب لوگ اللہ کے محتاج ہیں۔ اللہ نے یہ نیٹ ایسے بنایا ضرورت کی طرح کہ ہم سب کام اکٹھے نہیں کر سکتے، ہر چیز ہر ایک آدمی ہر کام نہیں کر سکتا۔ آپ اپنے کپڑے کے جوڑوں کو دیکھو، سلائی کے لیے کتنے، گھر کی تعمیر کے لیے دیکھیں کتنے، ایک دوسرے کے ہم ضرورت مند ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں کاریگر نہ ملے تو ہم وہ کام نہیں کر سکتے، اگر مجھے درزی نہ ملے اور میں نہ جانتا تو میں کپڑے کی سلائی کے لیے تو محتاج ہوں نا ایک حد تک۔ اس طرح جوتے کو دیکھ لو، تو یہاں یہ ہے، یہ تو میرے اللہ کی تقسیم ہے، اور اللہ نے ہر ایک کا مزاج بنا دیا کہ اس کا مزاج اسی طرح ہے۔ کوئی کہتا ہے کہ میں ڈاکٹر بنوں گا، کوئی کہتا ہے میں انجینئر بنوں، کوئی کہتا ہے میں دکاندار بنوں گا۔ یہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مزاج بنایا اور ان کے ذہن میں یہ سوچ بھی ڈال دی ہے کہ اس نے کیا بننا ہے، نہیں تو کوئی بھی یہ نہ بنتا، کوئی مزدوری کا کام کرتا پھر کوئی نہ کرتا۔ تو یہاں یہی ہے کہ یہ اللہ روزیاں تقسیم کرنے والا کون ہے؟ اللہ ہے، جس کو چاہے مالدار بنا دے، جس کو چاہے غریب کر دے، اور پھر جسے یہ لوگ سمیٹے پھرتے ہیں، اس سے آپ کے رب کی رحمت بہت ہی بہتر ہے۔ مراد کیا ہے کہ اس رحمت سے مراد آخرت کی وہ نعمتیں ہیں جو اللہ نے اپنے نیک بندوں کو لے کے کر رکھی ہیں، جو نیک ہوں گے، جو متقی ہوں گے، جنہوں نے من چاہے زندگی کی بجائے رب چاہے زندگی گزاری ہوگی، جنہوں نے اللہ کی مانی ہوگی۔ کسی نے کسی بزرگ سے پوچھا مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے، تو اس نے بڑا پیارا جواب دیا، مسلمان وہ ہے جو اللہ کو مانتا ہے، اور مومن کیا ہے؟ جو اللہ کی بات کو مانتا ہے، جو اللہ پر ایمان لاتا ہے وہ تو مسلمان، اور مومن جو اللہ کی مانتا ہے، یعنی کہ اپنی مرضی سے زندگی نہیں گزارتا بلکہ رب چاہی زندگی گزارتا ہے، تو وہ مومن ہے۔ مسلمان تو آپ زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں، اندر سے میں کچھ اور ہو، یعنی رب چاہی زندگی گزارنے والا، اسی کو مومن کہتے ہیں، اس کا واقعی اللہ پر ایمان ہے۔ تو یہاں ان کے سوالوں کا جواب دیا گیا ہے کہ تم جو کہتے ہو کہ اللہ نے اگر کسی کو نبی بنانا تھا، کسی کو رسول بنانا تھا، کس پر اپنی کتاب نازل کرنی تھی، تو وہ کسی مالدار کو، کسی سردار کو سلیکٹ کرتا، اور مثالیں دی انہوں نے، جیسے مکہ میں ہمارے بڑے بڑے سردار ہیں، طائف میں بڑے بڑے سردار ہیں، ان کو تو چھوڑ دیا، ایک در یتیم کو بنا لیا۔ تو اس کا اللہ نے جواب دیا، اللہ تمہارا محتاج نہیں ہے، اللہ تمہارے مشن کا پابند نہیں ہے، اللہ تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اللہ بہتر جانتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے سر پر نبوت و تاج سجا دیتے ہیں۔ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ تم نے ایسی ہستی کو نبی بنایا کہ جس کے آنے سے نبوت کا دروازہ بھی بند ہو گیا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی سی سمجھ عطا فرمائے، بقیہ زندگی قرآن و سنت کے مطابق گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کے اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے اور ان کو جنت میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔ جو مسلمان مظلوم ہیں
خصوصاً فلسطین اور کشمیر میں اللہ تعالیٰ ان کی غیبی مدد فرمائے، مسلمان حکمرانوں کو غیرت عطا فرمائے کہ وہ ان کی ہر قسم کی مدد کریں، اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کو پھیر دے کہ وہ اپنے مسلمان بھائیوں کی مدد کریں، اس دنیا کو چھوڑ کر فکر آخرت کریں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو فکر آخرت عطا فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے، اور جو بیمار ہیں روحانی طور پر، جسمانی طور پر، گھروں میں ہیں، ہسپتال میں، جہاں کہیں بھی، اللہ تعالیٰ سب کو صحت کاملہ عطا فرمائے اور ایمان کے ساتھ زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ بھی ایمان پر فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تعلیم دین کورس بعد از نواح مغرب ہر عمر کے افراد کے لیے اس موقع سے فائدہ اٹھائیں، خصوصاً طلباء کے لیے جو کالج کے طلباء ہیں یا میٹرک کے طلباء ہیں، اس میں آپ کا اپنا فائدہ ہے۔ ایڈریس دیا گیا ہے، اس کو پڑھ لیں اور جوائن کریں۔ 3 کتاب جو مفت دیے جائیں گے، بالکل مفت کورس اپنی آخرت بنانے کے لیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پلیز سبسکرائب مائی چینل اینڈ لائک فار مور ویڈیوز۔ السلام علیکم۔